subscribe to our channel and press the bell icon. طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th اکنامکس کوشچن نمبر 4، 5 امکانی سوالات کے جوابات ہیں 20 نمبرات کے لیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 اور 5، دیے گئے بیانات سے آپ متفق ہے یا نہیں، وجہ بتائیے۔ کوئی 3 ہی کرنا ہے، ہر ایک کے لیے 4 نمبرات ہے، 12 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے جزوی معاشیات کی وسعت لامحدود ہے، اس کا جواب ہے جی نہیں، میں اس بیان سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ پہلا نقطہ ہے جزوی معاشیات تیار شدہ اشیاء و خدمات کا تعین کرتا ہے۔ دوسرا، جزوی معاشیات تمام پیداواری اجزاء کی قیمتوں کا تعین کرتا ہے۔ تیسرا، جزوی معاشیات معیشت کے تمام وسائل کے بہترین استعمال کی وضاحت کرتا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے، اس طرح جزوی معاشیات کسی بھی سطح پر صرف انفرادی طور پر معیشت کا مطالعہ کرتا ہے، اس لیے جزوی معاشیات کی وسعت محدود ہے۔ دوسرا ہے، پیداوار کے طریقے میں دوہری گنتی سے بچنے کے لیے اضافی قدر کے نظریہ کا استعمال کرتے ہیں، اس کا جواب ہے جی ہاں، میں اس بیان سے متفق ہوں، کیونکہ اضافی قدر نظریہ دوہری گنتی سے بچنے کے لیے اضافی قدر کا نظریہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طریقے کے مطابق پیداواری عمل میں ہر سطح پر اضافی قدر کا شمار کیا جاتا ہے۔ اس طرح جی این پی پیداوار کی مختلف سطح پر ہونے والے اضافوں کا مجموعہ ہے، یہاں تک کہ وہ اشیاء صارفین کے پاس بالکل تیار اشیاء کی شکل میں پہنچ جائے اور وہ بالآخر مانگ بن جائے۔ اس کی وضاحت درج ذیل جدول کی مدد سے کی جا سکتی ہے۔ پیداوار کی سطح، پیداوار کی قدر، درآمد قدر اضافی، کپاس 150 00 150، دھاگا 250 150 100، کپڑا 400 250 150، خمیس 500 400 100، کل قدر 500۔ اضافی قدر میں ہر سطح پر درآمدیے کی قدر کو تفریق کر کے پیدا شدہ پیداوار کی قدر کی پیمائش کرتے ہیں۔ مختلف سطحوں پر اضافی کل کا مجموعہ جی این پی ہے۔ اوپر کی مثال میں آخری شے مطلب خمیس کی قدر 500 روپے ہے اور مختلف سطحوں پر اضافی قدر کا مجموعہ بھی 500 ہے۔ اس طرح کل اضافی قدر آخری اشیاء کی قدر کے برابر ہوتی ہے، یعنی 150 جمع 100 جمع 150 جمع 100 مساوی ہے 500۔ تیسرا ہے، ہندوستان میں تقریباً تمام بالراس ٹیکس کو ہٹا کر جی ایس ٹی لاگو کیا گیا ہے، اس کا جواب ہے جی ہاں، میں اس بیان سے متفق ہوں، کیونکہ یہ ٹیکس ادا کرنے والوں کی آمدنی اور جائیداد پر ٹیکس ہوتا ہے۔ ٹیکس کا بوجھ اسی شخص کو اٹھانا ہوتا ہے جس پر یہ لاگو ہوتا ہے، کیونکہ یہ بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جا سکتا، اس لیے اس ٹیکس کے اثرات بھی اسی شخص پر پڑتے ہیں جن پر یہ لاگو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہر ذاتی آمدنی پر ٹیکس، دولت پر ٹیکس وغیرہ۔ دوسرا ہے بالراس ٹیکس، یہ اشیاء اور خدمات پر لگایا جاتا ہے، یہ کسی بھی شے کی پیداوار یا فروخت کے دوران ادا کیا جاتا ہے۔ بالراس ٹیکس کا بوجھ ٹیکس ادا کرنے والے پیداکار کسی دوسرے شخص یا اشخاص پر منتقل کر سکتے ہیں، لہذا ٹیکس کے اثرات اور فرق مختلف افراد پر پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں لاگو کیا گیا جی ایس ٹی، بالراس ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی تمام کا نیم البدل ہے۔ اشتہارات مانگ کی مقدار پر اثر انداز نہیں ہوتے، اس کا جواب ہے جی نہیں، میں اس بیان سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ اشتہارات فروخت میں اضافہ کرنے والی اسکیم اور فروخت کرنے والی مؤثر کارروائیاں صارفین خریداروں کی اولویت کو بدل دیتی ہے اور بعض پیداوار اپنی پیداوار کی طرف مانگ کی رہنمائی کرتی ہے، مثال کے طور پر کاسمیٹکس، ٹوتھ برش وغیرہ۔ اگلا سوال ہے، جزوی معاشیات کی خصوصیت بیان کیجیے۔ جزوی معاشیات مطلب معیشت کا ایک چھوٹا حصہ۔ جزوی معاشیات قومی معیشت کے ایک چھوٹے سے حصے سے تعلق رکھتا ہے، یہ معاشی سرگرمیوں یا رویہ یا سلوک کا انفرادی حیثیت جیسے کہ ایک صارف، ایک آجر، ایک پیداکار، ایک فرم، ایک مخصوص شے کی قیمت یا ایک مخصوص پیداواری جز وغیرہ کا مطالعہ کرتا ہے۔ مارس ڈاف کے مطابق جزوی معاشیات در حقیقت معیشت کا خوردبینی مطالعہ ہے۔ پروفیسر پی اے لرنر کے مطابق جزوی معاشیات میں معیشت کو خوردبین کے ذریعے دیکھنے پر انسانی جسم کی طرح ملین کے حساب سے خلیات نظر آتے ہیں، جو کہ ایک شخص یا ایک خاندان، فرم یا اسی طرح ایک پیداکار کی حیثیت سے پوری معیشت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ جزوی معاشیات کی خصوصیات، انفرادی اکائی کا مطالعہ۔ جزوی معاشیات چھوٹی معاشی اکائی جیسے انفرادی فرم، انفرادی قیمت، انفرادی خاندان وغیرہ کا مطالعہ کرتا ہے۔
دوسرا ہے قیمت نظریہ، جزوی معاشیات تیار شدہ اشیاء و خدمات کے ساتھ ساتھ عوامل پیداوار کی قیمتوں کے تعین کا بھی مطالعہ کرتا ہے، اسی لیے اسے قیمت نظریہ بھی کہتے ہیں۔ تیسرا ہے جزوی تعاون، متوازن کیفیت دو اجزاء سے مل کر بنتی ہے۔ جزوی معاشی تجزیہ، جزوی توازن جو جزوی انفرادی معاشی اکائی جیسے ایک صارف، ایک فرم یا ایک صنعت کے توازن کا مطالعہ کرتا ہے۔ یہ کسی بھی انفرادی جزو کو دیگر اجزاء سے علیحدہ کر کے اس کے توازن کا آزادانہ مطالعہ کرتا ہے۔ چوتھا ہے مخصوص شرائط پر مبنی، جزوی معاشیات بنیادی شرائط سے شروع ہوتا ہے، مثلا دیگر اجزاء کے مستقل جوں کا تو رہتے ہوئے، جیسے مکمل مسابقت، عدم مداخلت کی پالیسی، خالص سرمایہ دارانہ نظام، مکمل روزگار وغیرہ۔ یہ شرائط تجزیے کو آسان بناتی ہے۔ اگلا ہے ٹکڑا طریقہ، جزوی معاشیات ٹکڑا طریقہ استعمال کرتا ہے۔ یہ پوری معیشت کے چھوٹے ٹکڑے کر کے یا الگ کر کے ہر اکائی کا علیحدہ تفصیلی مطالعہ کرتا ہے، مثلا قومی آمدنی میں سے انفرادی آمدنی کا مطالعہ کرنا، مجموعی مانگ میں بے انفرادی مانگ وغیرہ۔ اگلا سوال ہے آلو کی بازاری رسد کے جدول کا مشاہدہ کیجیے اور سوالات کے جوابات دیجیے۔ اب یہ جدول مکمل کر رہے ہیں، یعنی قیمت روپے میں ایک فرم میں اے فرم 35، بی فرم 20، سی فرم 45، کل 100 بازاری رسد۔ دوسرا ہے اے فرم 37، بی فرم 30، سی فرم 45، بازاری رسد 112۔ تیسرا ہے اے فرم 40، بی فرم 40، سی فرم 55، بازاری رسد 155۔ چوتھا ہے اے فرم 44، بی فرم 50، سی فرم 60، ٹوٹل بازاری رسد 154۔ اوپر دیے ہوئے ٹیبل کی مدد سے بازاری رسد کا خط بنائیے، اس کی وضاحت کیجیے۔ بازاری رسد کا جدول ٹیبل کے تمام فرشندوں کو دیے ہوئے وقت میں اشیاء کی مختلف مقداروں کو مختلف قیمتوں پر فروخت کے لیے تیار ہونے کا اظہار ہے۔ یہ بازاری رسد کا خط ہے، رسد کی گئی مقدار کلوگرام میں اور قیمت روپے میں۔ اگلا سوال ہے بازاری رسد کا جدول بنانا ہے، اس کا مشاہدہ کر کے اشیاء کی قیمت روپے میں 10 رسد کی گئی مقدار کلوگرام میں فروشندہ اے، 100 فروشندہ بی، 200 فروشندہ سی، 300 بازاری رسد کل کلوگرام میں 600۔ دوسرا ہے اشیاء کی قیمت روپے میں 20 فروشندہ اے، 200 فروشندہ بی، 300 فروشندہ سی، 400 بازاری رسد 900۔ اشیاء کی قیمت 30 فروشندہ اے، 300 فروشندہ بی، 400 فروشندہ سی، 500، کل 1200۔ اشیاء کی قیمت 40 فروشندہ اے، 400 فروشندہ بی، 500 فروشندہ سی، 600، کل بازاری رسد 1500 کلوگرام۔ پانچواں ہے اشیاء کی قیمت 50 فروشندہ اے، 500 فروشندہ بی، 600 فروشندہ سی، 700، بازاری رسد کلوگرام میں 1800۔ سوالات ہے، پہلا سوال ہے 20 روپیہ قیمت پر کل بازاری رسد کتنی ہے؟ اس کا جواب ہے 20 روپیہ قیمت پر کل بازاری رسد 900 کلوگرام ہے۔ دوسرا سوال ہے 30 روپیہ قیمت پر فروشندہ بی کی رسد کتنی ہے؟ اس کا جواب ہے 30 روپیہ قیمت پر فروشندہ بی کی رسد 400 کلوگرام ہے۔ تیسرا ہے کس قیمت پر فروشندہ اے نے 400 کلوگرام رسد کی؟ اس کا جواب ہے 40 روپیہ قیمت پر فروشندہ اے نے 400 کلوگرام کی رسد کی۔ چوتھا ہے 50 روپیہ قیمت پر بازاری رسد کتنی ہے؟ اس کا جواب ہے 50 روپیہ قیمت پر بازاری رسد 1800 کلوگرام ہے۔ اعشاریہ نمبر کی قسمیں بیان کیجیے۔ اعشاریہ نمبر، قیمت، مقدار، قدر، خصوصی مقصد کا اعشاریہ نمبر۔ قیمت اعشاریہ نمبر ایک کسی بھی شے کی قیمتوں میں عام تبدیلیوں کی پیمائش کرتا ہے۔ یہ مختلف اوقات میں قیمتوں کی سطح میں تبدیلیوں کی سطح میں پیمائش کرتا ہے۔ مقدار اعشاریہ نمبر، اسے جسامت کا اعشاریہ یا مقدار کا اعشاریہ نمبر بھی کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی معیشت میں پیداوار کی سطح میں تبدیلی یا معیشت کی مادی مقدار پیداوار میں تبدیلیوں کی پیمائش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر مخصوص وقت میں زرعی پیداوار میں تبدیلیاں، صنعتی پیداوار میں تبدیلیاں وغیرہ۔ تیسرا ہے قدر اعشاریہ نمبر، کسی بھی شے کی قدر اشیاء کی مقدار اور اس کی قیمت سے پی انٹو کیو ہوتی ہے۔ قدر اعشاریہ نمبر میں کسی بھی متغیر کی تبدیلیوں کی پیمائش روپے میں کرتا ہے۔
یہ اشاریہ نمبر قیمت اور ساتھ ہی ساتھ مقدار کی تبدیلیوں کی بھی پیمائش کرتا ہے، اسی لیے یہ زیادہ معلوماتی ہوتا ہے۔ چوتھا ہے خصوصی یعنی خاص مقصد کا اشاریہ نمبر۔ کچھ خاص مقاصد کے لیے یہ اشاریہ نمبر تشکیل دیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر درآمد، برآمد اشاریہ نمبر، مزدور کی پیداواریت کا اشاریہ نمبر، شیئر کی قیمت کا اشاریہ نمبر وغیرہ۔ پانچواں ہے قومی آمدنی کی خصوصیت بیان کیجیے۔ پہلا ہے کلی معاشی نظریہ۔ قومی آمدنی کلی معیشت کی آمدنی کو ظاہر کرتی ہے، نہ کہ صرف ایک فرد کی آمدنی کو، لہٰذا یہ ایک کلی نظریہ ہے۔ دوسرا ہے صرف تیار شدہ اشیاء و خدمات کی قدر۔ قومی آمدنی کی پیمائش میں دوہری گنتی سے بچنے کے لیے معیشت میں صرف تیار شدہ اشیاء و خدمات کو ہی شمار کیا جاتا ہے، درمیان اشیاء اور خام مال کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر ایک خمیس کا تخمینہ کرتے وقت کپاس کی قدر بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خمیس کی قیمت میں پہلے ہی اس کا شمار کیا جا چکا ہے۔ خالص مجموعی قدر۔ قومی آمدنی میں خالص تیار شدہ اشیاء و خدمات کا شمار کیا جاتا ہے، یعنی اس میں ٹوٹ پھوٹ کے اخراجات شامل نہیں کیے جاتے، جو کہ اصل اثاثہ میں سے ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے۔ چوتھا ہے ولایت سے حاصل خالص آمدنی۔ قومی آمدنی میں بیرونی ممالک سے حاصل خالص آمدنی کو شمار کیا جاتا ہے، جو کہ درآمد و برآمد کے درمیان فرق اور وصولی و ادائیگی کے درمیان خالص فرق ہوتا ہے۔ پانچواں ہے مالیاتی سال۔ قومی آمدنی کا اظہار ہمیشہ محدود وقت کے لیے کیا جاتا ہے، ہندوستان میں سے 1 اپریل سے 31 مارچ تک بتاتے ہیں۔ چھٹا ہے بہاؤ کا نظریہ۔ قومی آمدنی بہاؤ کا نظریہ ہے، یہ دیے گئے وقت میں کسی بھی معیشت میں تمام تیار شدہ اشیاء و خدمات کے بہاؤ کا نظریہ ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، درج ذیل پیراگراف جدول خاکہ ترسیم کا مشاہدہ مطالعہ کر کے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ روایتی انداز میں حکومت عوام کی ان کے بڑھاپے میں نگہداشت، بیماری، کمزوری، صحت، معذوری اور غربت میں سہولیات کے ذریعے مسلسل ادائیگی کر کے سماجی تحفظ فراہم کرتی ہے، لیکن اب اس طریقے میں تبدیلی لانے کے لیے جن کو فائدہ پہنچانا ہے ان کے نام چیک لکھے جا رہے ہیں، تاکہ ان سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے ادارہ جاتی ذرائع ترتیب دیے جا سکے، ساتھ ہی ان کی اپنی نگہداشت بھی بڑھے۔ سماجی تحفظ کے لیے چیک لکھنے کا ماڈل امیر دنیا کی دین ہے۔ ان کی زیادہ سے زیادہ آبادی شہروں میں منتقل ہو رہی ہے اور ان کی کام کرنے والی آمدنی کی تعداد کافی ہے، ان کی کمائی کافی ہے، اسی لیے وہ ان لوگوں کے لیے جو کام نہیں کرتے ان کے تحفظ کے لیے بڑے پیمانے پر ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ یہ ماڈل ہندوستان جیسے کم خوشحال ملک جہاں متوقع زندگی کی بڑھتی شرح، شہریانہ کی بڑھتی شرح کے نتیجے میں ہجرت بڑھ رہی ہے، غیر مناسب ہے، جس میں بڑھتی ہوئی شہری زندگی، شہروں میں اضافہ اور نتیجے میں نقل مکانی کرنے والی شہری نقل مکانی ایک مستحکم معاشرے میں سماجی تحفظ سے مختلف ہو گئی ہے۔ پہلا سوال ہے سماجی تحفظ کے روایتی طریقے کو بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے سماجی تحفظ کے روایتی طریقے میں مسلسل ادائیگی کی جاتی ہے۔ دوسرا ہے اوپر دیے گئے پیراگراف میں روایتی طریقے کو بدلنے کے لیے کون سا نظریہ پیش کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے چیک ماڈل کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ تیسرا ہے امیر دنیا میں سماجی تحفظ کی کیا میراث ہے؟ اس کا جواب ہے چیک ماڈل کا استعمال امیر دنیا کی دین ہے۔ چوتھا ہندوستان کی روایتی سماج کی کیا خصوصیت ہے جو ماڈل سماجی تحفظ کے لیے غیر مناسب ہے؟ اس کا جواب ہے بڑھتی ہوئی متوقع زندگی، شہریانہ کی بڑھتی شرح، ہجرت وغیرہ کی موجودگی اس پر عمل غیر مناسب ہے۔ اگلا سوال ہے اشاریہ نمبر کا مطالعہ 18ویں صدی کی شروعات میں شروع کیا گیا۔ 1707 میں ولیم فلیٹ ووڈ نے کچھ اشیاء مثلا گیہوں، کپڑے، غذا وغیرہ کا موازنہ کیا۔ اس نے ان اشیاء کی قیمت کے موازنے کے لیے 1440 عیسوی سے 1460 اور 1680 سے 1706 کی مدت کا موازناتی مطالعہ کیا۔ 1738 میں چارلس ڈی فیرا نے 1508 اور 1735 کی قیمتوں کا موازنہ کیا۔
बहरहाल पहला आशार्य नंबर मिस्टर जी.आर. कार्ली ने 1764 में पेश किया। पहला सवाल है, आशार्य नंबर की शुरुआत कब हुई? इसका जवाब है आशार्य नंबर की शुरुआत 18वीं सदी की इब्तिदा में हुई। दूसरा, इसकी शुरुआत किसने की? इसका जवाब है इसकी शुरुआत विलियम फ्लैटवुड ने की। तीसरा है, इसने आशार्य नंबर के लिए किस दौर का इस्तेमाल किया? इसका जवाब है 1440 से 1460 और 1680 से 1706, इस दौर का इस्तेमाल किया। चौथा है, पहला आशार्य नंबर किसने पेश किया? इसका जवाब है पहला आशार्य नंबर मिस्टर जी.आर. कार्ली ने पेश किया। दर्ज झैल टेबल का मुशाहिदा करके जवाब दीजिए। बाज़ारी रसद का जदवल, अशिया की कीमत रुपए में और बाज़ारी रसद। अशिया की इकाइयाँ हाशियाई अफादा और कुल अफादा। आशिया की इकाइयाँ 1 हाशियाई अफादा 6 कुल अफादा 6। आशिया की इकाइयाँ 2 हाशियाई अफादा 5 कुल अफादा 11। आशिया की इकाइयाँ 3 हाशियाई अफादा 4 कुल अफादा 15। आशिया की इकाइयाँ 5 हाशियाई अफादा मनफी 1 कुल अफादा 14। पहला सवाल है, हाशियाई अफादा का खौस और कुल अफादा का खौस बनाइए। इसका जवाब है तरसीम देखेंगे। अगला सवाल है, जब कुल अफादा सबसे ज़्यादा हो तो हाशियाई अफादा डैश है। बी, जब कुल अफादा घटता है तो हाशियाई अफादा डैश हो जाता है। पहले का जवाब है जब कुल अफादा सबसे ज़्यादा है तो हाशियाई अफादा सिफर है। बी, जब कुल अफादा घटता है तो हाशियाई अफादा मनफी हो जाता है। यहाँ पर बयान किया गया है अशिया की इकाइयाँ, हाशियाई अफादे का खौस और कुल अफादे का खौस। दूसरा है, दी गई तरसीम का बगौर मुताला करके पूछे गए सवालात के जवाबात लिखिए। कीमत फ़ी किलो, मांग की मकदार, बाज़ारी मांग। कीमत फ़ी किलो 25, सारिफ़ 16, सारिफ़ भी 15, सारिफ़ सी 12। कीमत फ़ी किलो 30, सारिफ़ 12, सारिफ़ भी 11, सारिफ़ सी 10। कीमत फ़ी किलो 35, सारिफ़ 10, सारिफ़ भी 9, सारिफ़ सी 8। कीमत फ़ी किलो 40, सारिफ़ 8, सारिफ़ भी 6, सारिफ़ सी 4। बाज़ारी मांग का जदवल मुकम्मल कीजिए। दूसरा है, ऊपर दिए हुए बाज़ारी मांग के जदवल की बुनियाद पर बाज़ारी मांग का ख़त बनाइए। पहले का जवाब आएगा 43, दूसरे का जवाब आएगा 33, तीसरे का जवाब आएगा 27 और चौथे का जवाब आएगा 18। अब यहाँ पर ये कीमत फ़ी रुपये में और मांग का ख़त बनाया गया है जो अभी हमने देखा था, 18, 27, 33 और 43। अगला सवाल है, कौमी आमदनी के गर्दिशी बहाव में 4 शोबों का मॉडल भी होता है। इस मॉडल में मुख्तलिफ ख़ानदान, तिजारती फर्में और हुकूमती शोबा कौमी आमदनी, इन तीनों के दरमियान भी गर्दिश करती है। कौमी आमदनी के गर्दिशी बहाव में 4 शोबों का मॉडल भी होता है। इस मॉडल में मुख्तलिफ ख़ानदान, तिजारती फर्में, हुकूमती शोबा और बैनुल अक़वामी यानी विलायती शोबे को शामिल किया जाता है। कौमी आमदनी इन चारों के दरमियान गर्दिश करती है। पहला सवाल है, कौमी आमदनी के कितने मॉडल पैराग्राफ में पेश किए गए हैं? इसका जवाब है कौमी आमदनी के 2 मॉडल पेश किए गए हैं। दूसरा है, पहले मॉडल में मुख्तलिफ ख़ानदान और तिजारती फर्मों के साथ किसे शामिल किया गया है? इसका जवाब है पहले मॉडल में मुख्तलिफ ख़ानदान और तिजारती फर्मों के साथ हुकूमती शोबे को शामिल किया गया है। तीसरा है, दूसरे मॉडल में कौमी आमदनी में किस शोबे को शामिल किया गया है? इसका जवाब है दूसरे मॉडल में मुख्तलिफ ख़ानदानी तिजारती फर्में और हुकूमती शोबे में विलायती शोबे को शामिल किया गया है। चौथा है, मॉडल में कौमी आमदनी की किस खसूसियत का जिक्र किया गया है? इसका जवाब है मॉडल में कौमी आमदनी के मुसलसिल बहाव की खसूसियत का जिक्र किया गया है। दिए गए जदवल का बगौर मुताला करके नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। 1 किलो सेब की कीमत, मकदार तलफ किलोग्राम में, मकदार रसद किलोग्राम में, मांग और रसद के दरमियान ताल्लुक़। 10, 500, 100, 20, 400 डैश, 30 डैश 300, 40, 200 डैश, 50 डैश 500। पहला सवाल है, 20 रुपये कीमत पर रसद की मकदार कितनी है? इसका जवाब है 20 रुपये कीमत पर रसद की मकदार 200 दर्जन है। दूसरा है, 30 रुपये कीमत पर केले की मांग की मकदार कितनी है? इसका जवाब है 30 रुपये कीमत पर मांग 300 दर्जन है।
تیسرا ہے 40 روپے قیمت پر رسد کی مقدار کتنی ہے؟ اس کا جواب ہے 40 روپے قیمت پر رسد 400 درجن ہے۔ چوتھا سوال ہے 50 روپے قیمت پر کیلے کی مانگ کی مقدار کتنی ہے؟ اس کا جواب ہے 50 روپے کی قیمت پر مانگ 100 درجن ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔